ہماری بڑی تعداد میں نوجوانوں کی گئی ہوئی ہے سمندر پار، یورپ کے علاقوں میں، مغرب کے علاقوں میں، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، بچے گئے ہوئے پڑھنے کے لیے. یہ یہاں سے جاتے وقت تو وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ پڑھ کر واپس آؤں گا، اور جیسے ہی اس کی پڑھائی پوری ہو جاتی ہے تو پھر دوسری ان کو جو بھوت سوار ہوتا ہے وہ ہے پی آر لینے کا اور نیشنلٹی لینے کا اور گرین کارڈ لینے کا اور پاسپورٹ بنوانے کا. اچھا خود تو لوٹتے ہی نہیں ہیں، ابا اماں کو بھی بلا لیتے ہیں کہ آپ بھی وہیں آ جائیے، اور ابا اماں بھی کہتے ہیں یہاں کیا رکھا ہے، اور ہم بھی وہیں آ رہے ہیں. جی 23 مارچ گزری ہے تو مجھے 2 جملہ کہنے دیجئے. یہ وطن سے محبت نہیں ہے. تم پڑھنے گئے تھے، واپس آؤ، اپنے وطن کی خدمت کرو. مایوس ہونے والا تو ویسے ہی علی والا نہیں ہوتا. اگر کوئی مجھے پلٹ کر یہ جواب دے میرے اس بات پر کہ مولانا کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، کیا کیا ہے ابھی الیکشن کے اندر، کیا ہوا ہے ابھی سیاسی ماحول کے اندر، آپ کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ، تو مایوس ہونے والا اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہوتا. مایوسی سے نکالنے ہی کو تو مجلس اعزا کہا جاتا ہے. اس مجلس اعزا میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. یہ صاحب یہ بچے، یہ جوان ہمارا گیا پڑھنے کے لیے، خود تو وہیں رہ گیا، ابا اماں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی بلا لیا، اور چاچا تایا کو بھی بلا لیا، معلومہ پورا خاندان وہاں بسا لیا. تم نے تو کیا ہو رہا ہے پاکستان؟ ہاں. اور اچھا صلاحیتیں جب باہر چلی جائیں گی، قابلیت جب باہر چلی جائے گی تو پھر کیا گلہ شکوہ ہے بھائی؟ پھر کس سے گلہ شکوہ ہے؟ وطن میں واپس آؤ. اچھا یہ جو واپس بھی آتے ہیں نا کبھی کبھی، تو توتلے ہو کے تو اردو بولتے ہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ بھائی میں عوامی خطیب ہوں، ایسے ہی پڑھتا ہوں میں. تو بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ کہ وہ انگریزی بولتا ہوں نا میں. تو جو یہاں تم 25 سال سے اردو بول رہے تھے، سندھی بول رہے تھے، تم یہاں پنجابی، یہاں تم گجراتی بول رہے تھے، یہ وہاں جا کے کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ نہیں، وہاں کا اثر کیوں لے لیا سر؟ انہیں اردو سکھائی، انہیں گجراتی اور پنجابی سکھائی، کیونکہ تم کمزور تھے، کیونکہ تم کمزور تھے، اس لیے ان کا اثر تم پر آیا، تمہارا اثر اس میں نہیں گیا. بھائی علامہ اقبال جب جرمنی پڑھنے گئے، میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی، تو انہوں نے شرط لگا دی کہ میں انگریزی میں پڑھوں گا. وہاں جرمن زبان میں پڑھایا جاتا تھا. انہوں نے کہا میں تو نہیں پڑھتا جرمن زبان میں. اتنا قابل شاگرد تھا، اتنا ضروری تھا اس یونیورسٹی کے لیے، اتنا اثر گزار تھا، توجہ ہے، کہ وہاں کے نظام تعلیم کو تعلیمی زبان بدلنا پڑی، اور علامہ اقبال کی وجہ سے وہاں انگریزی میں تعلیم شروع ہوئی. اقبال تو پڑھنے کے بعد، واپس آنے کے بعد اور زیادہ وہاں کا اثر لے کر آتے نا. یہ تو الٹا ہو گیا، زیادہ انقلابی بن کر آئے. آپ ذرا دیکھ لیجئے، واپس آنے کے بعد انہوں نے زیادہ انقلابی شعر کہیں یا پہلے کہیں؟ 15,000 شعر کہہ کے گئے علامہ اقبال. 9,000 شعر فارسی میں، 6,000 شعر اردو میں. ان کے جو فلسفے ہیں وہ کبھی میں شاہ جی سے بھی کہوں گا کبھی علامہ اقبال پہ سیمینار کروائیں اور اقبال کا فلسفہ بیان کیا جائے. عزیزان گرامی، میں ایک جگہ ایک عشرے کے اندر میں نے علامہ اقبال کی ایک مثال دی، تو مجلس کے بعد ایک صاحب نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا کہ وہ تو یہ بھی پیتے تھے، وہ تو یہ بھی کرتے تھے. میں نے کہا جی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جی آپ نے یہ کھاتے پیتے دیکھا ہوگا. ہم نے تو اقبال کا انقلاب دیکھا ہے، ہم نے تو اقبال کا پاکستان دیکھا ہے، ہم نے تو اس کرۂ ارض پر ایک اسلامی حکومت اقبال کے نظریے پہ بنتی دیکھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اقبال توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ جی اقبال کیوں بھائی واپس کیوں آئے؟ واپس بھی آئے اور آ کر انہوں نے اثر بھی وہاں کا نہیں لیا. توجہ میرے ساتھ ہے آپ حضرات کی؟
تو وہاں کا اثر کیوں نہیں لیا؟ یہ عزیز آ جائیں تو میں اپنی بات پوری کروں. آ رہا ہے کوئی؟ اللہم صلی علی محمد. یہ شیخ صاحب یہ بورڈ بڑا کروا دیجئے آئندہ. یہ جو بورڈ میرے پیچھے لگا ہوا ہے نا، یہ تھوڑا سا پہلے آئندہ بڑا کروا دیجئے شاہ جی. جی ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ میں اپنے مضمون پر بات پوری کر رہا ہوں. اقبال واپس آئے، نہ صرف واپس آئے، واپس آ کر وہاں کا اثر لے کر نہیں آئے، بلکہ یہاں آنے کے بعد اور زیادہ بڑے انقلابی ہو گئے. انہوں نے اس کی علت بیان کی ہے، خود بتایا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. وہ دو مصرے سن لیجئے آپ مجھ سے. اقبال کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. یورپ کی جو تعلیم تھی اس نے میری آنکھوں کو چندھایا نہیں، میری آنکھیں چندھائی نہیں. یورپ سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہیں رہیں. خیرہ نہ کر سکا، کسی کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں تو اسے کہتے ہیں خیرہ ہو گیا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ یعنی مغرب، یورپ. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جس کی آنکھ میں مدینے کی خاک کا سرما لگا ہو، جس کی آنکھ میں نجف کی خاک کا سرما لگا ہو، اسے یورپ کی بلڈنگیں اثر نہیں کرتی، بلکہ وہ وہاں اثر چھوڑ کر آتا ہے. پورا روڈ ہے ان کے نام کا. میونخ میں، جرمنی میں ان کے گھر ہو کر آیا ہوں. وہ پورا روڈ ان کے نام پر ہے. ان کا گھر آج بھی محفوظ ہے. اور انہوں نے جو دریائے نیکر کے کنارے بیٹھ کر جو غزل لکھی، نظمیں لکھی. اب اقبالیات کے لوگوں میں اختلاف ہے کہ جاوید نامہ وہاں لکھا یا کوئی اور انہوں نے کتاب وہاں لکھی. وہ جو پورا روڈ ہے، کیوں بھائی؟ وہ مشرقی بندہ تھا، وہ یہاں کا بندہ تھا، اپنا اثر چھوڑ کر آیا. تو میں اپنے مضمون پر یہ ہوں کہ جو وہاں سے آتا ہے وہ وہاں کا اثر لے کر آئے گا. اور اثر وہ چھوڑتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے وہ اثر لیتا ہے. اللہ چاہتا یہ ہے، نبی چاہتے یہ ہیں، علی چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے ماننے والے یعنی ہم اور آپ اثر گزار بنے، اثر پذیر نہ بنے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آیت کا بستر تو بہت بڑا تھا، آیت کا دسترخوان تو بہت وسیع ہے. بہت دیر تک اس موضوع پر بات ہو سکتی ہے، مگر میرا پیغام آج کی مجلس کا پہنچا. ہم لوگ سب اپنے دادا کے وطن کو یاد رکھیں، اپنے بزرگوں کے وطن کو یاد رکھیں، یعنی آسمانوں کو یاد رکھیں، یعنی معراجوں کو یاد رکھیں، یعنی بلندیوں کو یاد رکھیں. اپنی سوچ کو اونچا کریں. سوچ کی بلندی ہمارا وطن ہے. ہم خاک پر رہتے ہیں، ہم بدنی طور پر خاکی ہیں اور روحانی طور پر ہم عرشی ہیں. تو ہمیں ان دونوں کی آپس میں لڑائی بھی بڑی شدید ہے. بدن کی اور روح کی آپس میں لڑائی بھی بڑی شدید ہے. دونوں ایک دوسرے سے دوستی نہیں کرتے، ساتھ رہتے ہیں مگر لڑے رہتے ہیں. بدن پستی میں رہنا چاہتا ہے اور روح آسمانوں میں جانا چاہتی ہے، وہ بلندیوں پر لے جانا چاہتی ہے. یہی حسن ہے کہ اسی بدن میں تمہاری روح ہو، نظر آؤ زمین پر مگر سوچ تمہاری آسمانی ہو، سوچ تمہاری، فکر تمہاری آسمانی ہو.